نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے خاتون جنت سید الانبیاء کی پاک بیٹی سید اولیاء امام علی علیہ السلام کی محترم بیوی اور سید الشہداء امام حسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء، جن کے قدموں کی خاک پہ میں قربان جاؤں، جن کے پاؤں کے نشانوں پہ فدا ہو جاؤں، جن کی چادر تطہیر پر نثار جاؤں، میں آج اس خاتون جنت کی شان بیان کرنے جا رہی ہوں اور ان کا ایک مختصر سا تعارف بیان کروں گی۔ کسی نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کون ہے خاتون جنت؟ تو آج ذرا میری زبانی سیدہ فاطمہ الزہراء کا مختصر سا تعارف سنیں۔ کون خاتون جنت؟ اہل بیت کی عزت، سلطنت اسلام کی مقدس شہزادی، چادر تطہیر کی مالکہ، رجس و نجس سے مبرہ اور حیض و نفاس سے پاک، وہ ہیں خاتون جنت۔ کون ظاہرہ جس نے اپنے نرم و نازک اور پاک ہاتھوں سے چکی پیس پیس کر اور قرآن پاک کی لوریاں سنا کر اپنے شہزادوں کو پالا، اور جس کی شرم و حیا، عفت و عصمت اور طہارت و پاکیزگی جنت کی حوروں کے لیے بھی باعث رشک تھی، وہ ہے ظاہرہ۔ کسی نے پوچھا کون فاطمہ؟ وہ عبداللہ کی پوتی، آمنہ کے پور کی بیٹی، وہ کملی اوڑھنے والے محمد نور کی بیٹی۔ ملا تھا اور بھی حصہ عز و شرافت کا، اس کی گود سے دریا ابلتا تھا شہادت کا۔ پوچھتے ہیں کون بطول؟ وہ بطول جو شادی کے بعد اپنے شفیق اور باپ کے نورانی حجرے سے رخصت ہوئی، 70,000 فرشتوں کی جماعت کا حفاظتی دستہ ناقہ زہرا کے پاؤں کی دھول چومتا جا رہا تھا، اور جنت کی حوریں راستے میں اپنی عفت کی چادریں بچھاتی جا رہی تھیں، اور رضوان جنت آسمان سے پھولوں کی بارش کرتے جا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں کون ظاہرہ؟ ارے وہ سیدہ فاطمہ الزہراء کہ جن کے بارے میں بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھ کر اور کسی کو کھانے پینے، بولنے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجالس، اور جب بھی سیدہ ظاہرہ سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جایا کرتے اور پیشانی کو بوسہ دیا کرتے اور اپنی مجلس میں بٹھایا کرتے۔ وقان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل علیہ قامت من مجلسها، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو آپ تعظیم کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا اپنی بیٹی سیدہ زہرا کی عزت افزائی کرنے کے لیے کھڑے ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کے کھڑے ہو جانے سے ساری کائنات کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو جس کی عزت کے لیے نبی کریم کھڑے ہو جائیں، اور نبی کریم کے کھڑے ہونے کا مطلب ہے کہ ساری کائنات کھڑی ہو جائے، اور جس کی عزت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں، نہیں بلکہ نبوت کھڑی ہو جائے، تو پھر اس کے مقام و احترام، عزت و آبرو اور طہارت و نفاست کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ اور ہو بھی کیوں نہ، جب حضور علیہ السلام نے خود فرمایا فاطمہ بزت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کملی والے آقا دو عالم نے اپنی بیٹی کے لیے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
اور ایک طویل خطبہ دے کے فرمایا ثم ثار فقبت بکان شدیدہ۔ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا چلتی ہوئی تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی تو خاتون جنت رونے لگیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کا حزن و ملال دیکھا تو پھر کان میں کوئی بات کی تو سیدہ مسکرا پڑی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے اس سرگوشی سے متعلق پوچھا تو خاتون جنت نے فرمایا کہ میں اپنے باپ کا راز افشا نہیں کر سکتی۔ اب ذرا دیکھیے وہ راز کیا تھا۔ وہ راز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدات نساء اہل جنہ و نساء المؤمنین، کہ اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کیا تو اس بات کا راضی نہیں کہ تو جنت کی حوروں کی سردار ہو یا تمام مسلمان عورتوں کی سردار ہو؟ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ تمام مسلمان عورتوں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت ثابت کرتی ہے، یہاں تک کہ حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ پر بھی۔ اور اس چیز کو درویش لاہوری علامہ اقبال نے اپنی عقیدت کے پھول دربار زہرا میں پیش کرتے ہوئے لکھا ہے مریم ازیت نسبت عیسیٰ عزیز، ازسا نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم علیہ السلام صرف ایک وجہ سے دنیا میں ممتاز ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن خاتون جنت حضرت زہرا 3 وجہ سے دنیا میں ممتاز ہیں۔ پہلی یہ کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ وہ رحمت دو جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، اور دوسری یہ بانوئے تاجدار اہل علا مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرتضیٰ جو ہیں جو مشکل کشا ہیں، جو شیر خدا ہیں، جو مرتضیٰ ہیں کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مادر آن مرکز پرکار عشق، مادر آن قافلۂ سالار عشق، کہ وہ عشق کے پرکار کے مرکز اور عشق کے قافلے کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں ہیں۔ اور وہ لوگ جو حضرت مریم کی فضیلت کے قائل ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ صرف اپنی قوم کی عورتوں سے افضل تھی، لیکن فضیلت فاطمہ الزہرا کے کیا کہنے، جنہیں خداوند عالم نے تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ان الفاظ کا اقرار کروا دیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، من و علی و حسن و حسین و حسین در یک مکان و در یک مقام خواہم بود، کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تو اور میں اور علی اور حسن اور حسین جنت میں ایک ہی مقام اور ایک ہی مکان میں ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، اس پیکر شرم و حیا، مجسمہ عفت و عظمت، تصویر طہارت و نفاست اور آئینہ اخلاق محمد کی عزت و آبرو اور تعظیم و تکریم کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی روح تو ملک الموت قبض کرے، لیکن جب خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری آئی تو ان کی روح خدا نے خود
خود قبض کی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا لما نزل علیہ ملک الموت لم ترضى بقبضها فقبض اللہ روحا۔ جب خدائے تعالیٰ نے ملک الموت کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض کرنے کے لیے بھیجا تو وہ اس پر راضی نہ ہوئی، تو پھر خدائے تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خود قبض کی۔ دیکھیے ان کی شان کریمی، دیکھیے میری سیدہ دو جہاں کا پردہ، تیرے نثار اے خاتون جنت، تیری شرم و حیا کے قربان، اور اے شہزادی کونین تیری عفت اور عصمت پہ فدا، تیرا نام پاک وسیلہ نجات، تیرا ذکر جمیل باعث حسنات، اور تیری چادر تطہیر سایہ رحمت۔ معزز سامعین کرام، مجھ سے سوال کیا گیا کہ ذرا بتائیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، سیدہ کا لقب کیا ہے، سیدہ کی شان تو بیان کریں۔ نبی کا دل ہے، نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، نبی کے دل کا ہے ٹکڑا، نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عزت، علی سے سنتے ہیں۔ وہ کہ حسین نے معزز کیا گھرانے کو، وہ کہ حسین نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ذرا دیکھیے سیدہ کی شان، ذرا دیکھیے پاک بی بی کے رتبے کتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ خدا خود ان کی تعریف و ثنا کروا رہا ہے کہ حضرت مولا مشکل کشا علی فرماتے ہیں تمہاری ماں ہے شہر علم کے سلطان کی بیٹی، مسلم ہے تمہاری خوشخطی و منصفی اس کی۔ یہ سن کے دونوں شہزادے کے دن سے چاند شرمائے، اٹھائے تختیاں اور ہنستے ہنستے ماں کے پاس آئے۔ اور ذرا دیکھیں کہ کون فاطمہ، سخی فاطمہ، سخاوت فاطمہ کی، سخی فاطمہ کے سخاوت فاطمہ کی، عابد فاطمہ کے عبادت فاطمہ کی، امام فاطمہ کے امامت فاطمہ کی، قاری فاطمہ کے تلاوت فاطمہ کی، شہید فاطمہ کے شہادت فاطمہ کی۔ نہیں خدا فاطمہ کا اور ساری خدائی فاطمہ کی، وہ زہرا کی جس کے گھر تسنیم و کوثر کی تھی ارزانی، میری مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں پانی۔ اور میں اپنی بات کو اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہم سب عورتوں کو سیدہ نساء العالمین کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دی۔ حیا کے ماتھے کی تاج زہرا، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہیں ملا ہے جو تجھ کو راج زہرا، زمانے بھر میں جو پٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام۔